دوستو کہ حدیث میں ہے دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا بذات خود ایک عبادت ہے۔ ایک حدیث میں آیا العبادۃ هو الدعاء، عبادت پوری کی پوری دعا ہی ہے۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ میں دعا ہے، دعا ہے کہ نہیں؟ پھر اس کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے بخاری شریف کی ایک روایت پڑھتے ہوں گے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا ہے۔ دو بات سمجھ لیجیے کہ دعا کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغز ہے، دعا عبادت ہے، اور عبادت پوری کی پوری دعا۔ اچھا بھائی میرے، اس کے ساتھ ایک حدیث اور یاد کر لیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی بھی کوئی مشکل پیش آئے اور بندہ مشکل کے حل ہونے کے لیے دعا مانگتا ہے، اور دو مشکل کے حل ہونے کے لیے دعا کے بعد وہ انتظار میں رہتا ہے کہ میری مشکل اب تب حل ہوگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب العبادت الی اللہ، سب سے پسندیدہ عبادت اللہ کے نزدیک بندے کی یہ ہے کہ وہ مشکل کو حل ہونے کے انتظار میں ہے۔ یعنی دعا مانگ لیا، کسی مشکل کے حل ہونے کے لیے دعا مانگی، اب دعا مانگنے کے بعد اب اس وقت سے لے کے جب تک کہ مستقبل فیوچر میں اس کی وہ مشکل حل نہیں ہو جاتی، 24 گھنٹہ وہ اس انتظار میں ہے کہ میری مشکل اب تب حل ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو انتظار کر رہا ہے، یہ جو انتظار کر رہا ہے مشکل کے حل ہونے کے لیے، یہ سب سے بہترین عبادت اللہ کے نزدیک، سب سے بہترین عبادت اللہ کے نزدیک۔ میرے دوستوں بزرگوں، کیا مطلب؟ دیکھیے، عبادت کا مقصود ہے کہ بندے میں انابت آئے، بندے میں انابت شاید نہیں سمجھ میں آئی آپ کے۔ انابت کا مطلب یہ ہے کہ بندے کی، یہ بزرگان دین، اولیاء کرام، خواجہ معین الدین اجمیری چشتی، خواجہ ہارونی ان کے پیر، یا خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر، یا شیخ علی حجویری، یا بابا صابر کلیری، سلطان الاولیاء نظام الدین اولیاء، یہ سب کے سب ان کے ہاں پہلے قدیم زمانوں میں خانقاہیں ہوتی تھی۔ جی آپ اگر جائیے گا بزرگوں کے جگہوں پر پرانے قدیم زمانوں میں، تو چھوٹے چھوٹے حجرے ملیں گے، اور ان حجروں میں ان کے مریدین چلا کرتے تھے۔ آپ سنتے تھے چلا، کیا مطلب؟ ایک دم سب سے ہٹ کٹ کے، سب سے ہٹ کٹ کر کے، اور اللہ کی طرف مر مٹ کر کے، سب سے ہٹ کٹ کے اور اللہ کی طرف مر مٹ کر کے، تمام دنیا کی خواہش کو چھوڑ کر کے ذکر الہی کرتے تھے، اللہ کی طرف رجوع اختیار کرتے تھے، تاکہ دل میں بھولے سے بھی کسی کا خیال نہ آئے۔ آپ سنے ہوں گے، پڑھا ہوگا، آپ کتاب ہے بزم صوفیہ پڑھیے، کہ ایک بزرگ ہے مراقبے میں بیٹھے ہوئے ذکر کی کیفیت میں متوجہ ہیں اللہ کی طرف، خالق کی طرف۔ ان کی اہلیہ آ گئی، اس کیفیت میں نظر اٹھا کے دیکھا، کہا تو کون؟ بیوی کو پوچھتے تو کون؟ تو بولتی ہیں کہ میں آپ کی اہلیہ۔ تو کہتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ، اور بیوی وہیں پہ گری اور جاں بحق ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کیا ہے؟ یعنی بندہ اللہ کی طرف ظاہراً اور باطناً، ظاہر میں بھی
اور دل کی اندر کسی کی ذرہ برابر کوئی طلب، چاہت، توجہ، خیال، تصور ہے نہیں، اس کو بولتے ہیں قرآن کی اصطلاح میں مجاہدہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ یہ کیفیت شریعت میں مطلوب نہیں، وہ یہ کیفیت ہمیشہ نہیں ہوتی ہے، یہ کیفیت ہمیشہ نہیں ہوتی ہے۔ سرکار تو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہو سکتا ہے اشکال ہو جائے گا، بات پہ بات نکل جاتی ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کی سب سے محبوب ترین آنکھ کی ٹھنڈک بیویوں میں میں تھی، مجھ سے زیادہ حضور کی کوئی محبوب نہیں ہے، لیکن آپ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور مؤذن نے کہا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور میں ایسی ہو جاتی گویا کہ حضور مجھے پہچانتے ہی نہیں۔ یہ آسان کام نہیں ہے، کہہ دینا میرے لیے، آپ کے لیے سن لینا تو بہت اچھا ہے، بہت ایزلی ہے، لیکن ہم تو شریعت کو قربان کر دیتے ہیں، ان کو قربان نہیں کرتے جی۔ تو خیر بہرحال دوستو بات آگے چلی جائے گی۔ تو مشکل کو حل ہونے کے لیے جو انتظار کی گھڑی ہے، اللہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے افضل ترین عبادت ہے۔ عبادت کا کیا مطلب؟ عبادت کا پہلے مفہوم سمجھیے۔ عبادت کہتے ہیں انسان انتہائی، ایک دم کم سے کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم، یعنی اپنے پستی اور ذلت، تذلل، کیا بولتے؟ ذلت کی جتنی بھی نچلی درجے کی ہو سکتی ہے منزل، اس کو اختیار کرتا ہے رب اعلیٰ کے سامنے کہ اللہ آپ بہت بلند اور ہم بہت ذلیل۔ پست نہ کہیے پھر ورنہ شیطان رہ جائے گا ساتھ آتی ہمارے، ہم بہت ہی ذلیل ہیں اور اے اللہ تو بہت ہی عزیز ہے۔ ہم کیا ہیں؟ ذلیل، اور وہ اسی لیے ان کا نام معز ہے جی۔ اور وہ جس کو چاہے ذلت دے دے اور جس کو چاہے عزت دے دے، لیکن اصل جو ہے عزت وہ رب العزت کے لیے ہے، یاد رکھ لیجیے۔ عزت کس کے لیے ہے؟ رب العزت کے لیے ہے۔ تو دو عبادت کا مقصد کیا؟ بھی آپ نے مثال کے طور پر نماز پڑھی ہے، ایک عبادت۔ اس عبادت کا کیا مطلب؟ کہ آپ نے عبودیت کے لیے، عبدیت کے لیے، ذلت کے لیے اللہ کے سامنے سب سے عزیز ترین انسان کی ناک ہے، یا اس کو بہت ہی ہم نے فخر کے ساتھ، یعنی ہم نے اپنے آپ کو اس میں عزت سمجھا کہ اپنی ناک کو خاک پہ ڈال دیا اللہ کی عزت کے اعتراف کے لیے۔ ہم میں سے ہر شخص کی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ کے سامنے سجدے میں سجدہ کر کے بندہ خوش ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیک دیا۔ اچھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت ہے، عبادت دعا ہے اور دعا مغز ہے۔ سچی سچی ایک بات بتائیے، سچی دعا کی بات بتا رہا ہوں۔ جتنی دیر بندہ ہاتھ اٹھا کر کے مانگتا ہے، آج کل تو لوگوں کا ڈسکو میں مانگنا شروع کر دیا لوگوں نے، جیسے آپ لوگ ریموٹ سے ٹی وی کو چالو کرتے ہیں یا ریموٹ سے ایئر کنڈیشن کو آن کر دیتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ریموٹ سے بھی ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں سے دعا منگوا لیں یا مانگ لیں۔ وہ طریقہ غلط ہے۔ ریموٹ سے اے سی آن ہو سکتی ہے، ہاں ریموٹ سے دعا بھی مل سکتی ہے، لیکن پہلے دل کو ریموٹ بنائیے، دل کو جی۔ اقبال کہتا ہے دل سے جو آہ نکلتی ہے، جی جی اقبال بھی قائل ہے اس کا کہ دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے ضرور جی۔ وہ ایک عراق کے ایک بڈھی کا واقعہ نہیں سنا ہے؟ تب بوڑھی ماں تھی، کسی حاکم کے محل کے بازو میں اس کی جھوپڑی تھی۔ اب وہ حاکم لاکھ کوشش کرے کہ بڈھی یہاں سے جائے، جھوپڑی کھسکائے یہاں سے، یہ کہاں؟ ریشم پہ ٹاٹ کا پیون، چاروں طرف سے اس کے گل پھول، یہ باغیچے ماغیچے، کر فر مر دھر، لائٹنگ فائٹنگ۔ وہ بڈھی مان کے نہ دے، اپنی جھوپڑی نہ ہٹائے، بڑی کوشش کر لی نہیں ہٹایا، اور بڈھی جھوپڑی سے جائے ہی نہ اپنے۔ ایک روز کہیں جب اس کو اطمینان ہو گیا کہ اب میری جھوپڑی
بچ گئی تو گئی کسی سے ملنے ملانے کے لیے، اور بلدیا والے نے دیکھا کہ اچھا ہے بڈھی یہاں سے کھسک گئی، وہ جلدی جلدی لائے بلدیا کا ٹرک اور بڈھی کی جھوپڑی موپڑی کو توڑا پھوڑا، گاڑی میں رکھا، گائے ایک دم بلڈوزر سے صفایا۔ بڑی بھی بیچاری گھوم پھر کر کے کس کے گھر گئی ہوئی، آئی تو اس نے دیکھا رے محل تو ہے بادشاہ کا لیکن جھوپڑی میری نہیں ہے، تو لوگوں سے پوچھا یہاں پر تو میری جھوپڑی تھی، تو کہا ہاں تھی، تو کیا ہو گئی؟ تو کہا تو نہیں تھی یہاں تو اس لیے بلدیا والے اس کو توڑ کے لے گئے۔ تو یوں آسمان کی طرف دیکھا اس نے، کہا یا اللہ میں تو نہ تھی لیکن تو تھا۔ حسرت بھری نگاہ سے اس نے کہا کہ میں تو تو تھا، بس یہ کہنا تھا کہ پورا بادشاہ کا محل عراق کی سرزمین پہ پھنس گیا، جتنے کارندے چمچے وزیر منسٹر پنسٹر جتنے تھے سب کے سب تاہنوں زمین میں دھسے ہوئے جی۔ تو اس کا نام ہے دعا، اس کا نام ہے دعا۔ وہ نہیں ہے کہ دعا کر رہے ہیں اور گھڑی کو دیکھ رہے، ہاتھ یوں کیے ہوئے یوں دیکھ رہے ہیں، اچھا خلیل بھائی میں آ رہا ہوں ذرا، دعا مانگ رہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ سے ٹھٹھا کرنا ہوا، مذاق کرنا ہوا۔ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں کرتے جو ان قلب لاہن، غفلت والے دل سے جو دعا مانگی جائے وہ دعا۔ اچھا بھائی، تو دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی نچوڑ ہے، عبادت سے انسان میں انابت پیدا ہوتی ہے، اور جتنی دیر بندہ دعا کرتا ہے مکمل انابت رہتی ہے جی، مکمل یعنی مستقل وہ اللہ سے لو لگائے ہوا ہے، مستقل اللہ سے لو لگائے ہوا ہے وہ۔ تو یہ ہوئی عبادت اور یہ ہوئی انابت۔ تو حضور نے فرمایا کہ دعا مغز ہے، عبادت کا مغز ہے، اور دو چیز ہے، ایک ہے نماز، یہ مستقل ایک عبادت ہے، اور نماز کے بعد دعا مستقل ایک عبادت ہے۔ وہ دعا نماز کے تابع نہیں اور نماز دعا کے، وہ مستقل ایک عبادت اور یہ مستقل ایک عبادت۔ تو اب ایک بات آپ کے سمجھ میں آ گئی، دوسری میرے خیال سے کل ٹائم زیادہ ہو جائے گا۔ ہاں بھائی، خواتین کو بیچاری کو لیٹ ہو جائے گا۔ جی جی، کیا مثال اس میں؟ ہاں دیکھیے ایک سمجھ لیجیے، ایک بات سمجھیے پھر سمجھ میں آئے گی موسیٰ علیہ السلام کی بات۔ ایک آدمی نے ایک شادی کی، ایک چوہا کا بچہ پیدا نہیں ہوا، ٹیسٹ میسٹ پیسٹ جتنا ہے سب کھایا اور کیا اور کرایا، کسی نے کہا دیا کہ یہ عورت نااہل ہے اور تو فٹ ہے، ڈاکٹر یہی نا ٹیسٹ میں بتاتا ہے، چلو دوسری شادی کر، اس کو بھی بچے نہیں ہوئے جی، پیسے والا ہے، مقویات کھاتا ہے جی، معجون شباب اعظم کا استعمال کرتا ہے، کہو گے مولوی صاحب حکمت بھی جانتے ہیں، ہندوستان میں ایک دوا ہے معجون شباب اعظم، نہ کھائیے گا، بڑی گرم خطرناک ہوتی ہے، وہ استعمال کرتا ہے، جوڑوں کے درد بھی اطباء بوڑھوں کو بتاتے ہیں کھانے کے لیے، جو بوڑھے ہیں وہ کھا سکتے ہیں، جوڑ کے درد کے لیے بہت مفید ہے، پنڈلی کے درد کے لیے۔ اچھا بھائی، دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ اپنے خزانے سے تیری صفت ہے، یہ بھی دعا سیکھ لو، جس کو اولاد نہ ہو وہ یہ دعا مانگے تو اولاد ہو جائے گی، یہ دعا جو میں منگوا رہا ہوں، اے اللہ اولاد کا نہ ہونا یہ تیری صفت ہے، بھائی جان یہ یاد رکھیے، گڑ اولاد کا نہ ہونا، اے اللہ تو نے اپنی ذات کی نفی کی ہے کہ لم یلد ولم یولد، کہ تیری کوئی اولاد نہیں ہے، تو کسی کی اولاد نہیں، یہ تو تیری صفت ہے، اور میں تو تیرا بندہ ہوں، تو میرا خالق ہے، یہ تیری صفت ہے، لہذا مجھے اولاد دے کر کے تو اپنی صفت کو بحال کر دے۔ یہ دیکھو، یہ کسی اللہ والے نے یہ دعا بتائی ہے، اس لیے میں بخیل نہیں ہوں، پڑھتا ہوں، آپ کو بتا دیا، سکھا دیا، لازماً اس کو اولاد ہو جائے گی،
کیونکہ بے اولاد ہونا کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. دونوں میاں بیوی اس آیت کو 3 دفعہ نماز کے بعد پڑھیں، انشاءاللہ اللہ اس کو اولاد دے گا. اب چلو خیر آگے چلو، کہو گے مولوی صاحب یہ بھی نسخہ بتاتے ہیں. ہاں حکمت بھی بتا دیا اور یہ قرآن کی آیت بھی بتا دی. ہم معجون ہو، آپ کے پاس معجون نہیں ہے، یہ انڈیا والوں کے پاس ہے. یہ معجون بھی ملتا ہے وہی انڈیا میں، معجون سب ان کو لا کے ماروائیے گا مجھے بھائی جان، پر انہی کو لا کے دو. اچھا خیر سنو، استغفر اللہ علیہ، بات لمبی ہو جائے گی. آپ نے دعا مانگا، ابو نے مانگا، امی نے مانگا، اے اللہ میرے بابو کو صاحب اولاد دے دے، اور یہ کوئی معیوب نہیں ہے جی. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ نبی نے دعا مانگی ہے کہ اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، میرا وارث کر دے کوئی. اچھا بھائی، دعا قبول ہو گئی، دعا قبول ہو گئی. اہل خانہ کو امید ہو گئی. اب سچی بات بتائیے آپ لوگ، تب میں حدیث سمجھاؤں گا، کیونکہ میں بہت ٹف مزاج کا آدمی ہوں. قرآن و حدیث کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے میں بہت ہی خطرناک کینچی رکھتا ہوں. اس کی بیوی امید سے ہو گئی اور یہ بیچارہ 50 سال کا ہو گیا. اب اس کو چاہیے اولاد، اب بیوی امید سے ہو گئی، تو کیا خیال ہے کہ رات میں امید سے ہوئی اور صبح ہی اس کو بچہ مل جائے؟ چودھری صاحب یہ سمجھائیے، پھر میں 40 سال کا گرو سمجھاتا ہوں. جی ہاں بھائی منصور بھائی بولیے. اس کو انتظار کرنا پڑے گا. کتنے دن انتظار کرنا پڑے گا؟ اگر صحیح سلامت بچہ چاہتا ہے جو بالکل ویری فیکٹ ہو، ایک دم ایکٹیو ہو، تندرست توانا ہو، تو 9 مہینے کی کامل مدت اس کو صبر کے ساتھ انتظار کرنا. تو کیوں دعا تو اس کی قبول ہو گئی تھی، جب انہیں اس کی بیوی امید سے ہوئی، تو یہ کیوں کل ہی ہو کے بچہ نہیں مانگتا ہے؟ اللہ سے 9 مہینہ کا کیوں انتظار کرتا ہے؟ پھر ہم موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سمجھائیں گے چودھری صاحب آپ کو. جی اب میں لا رہا ہوں سمجھانے کے لیے، نہیں ٹائم زیادہ ہو جائے گا، کل کریں گے بات، لیکن بات کریں گے مکمل. اچھا بھائی، تو معلوم یہ ہوا عربی میں ایک قانون ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ أَجَلٌ وَلِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ. یہ اصول یاد رکھ لیجیے آپ. یہ ایک عبارت اگر یاد رہی تو بہت سارے ٹینشن تقدیر کے ختم ہو جائیں گے آپ کے. لِكُلِّ شَيْءٍ أَجَلٌ وَلِكُلِّ أَجَلٍ کتاب. ہر چیز کا ایک وقت ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہے، اور اس وقت کے ظہور کا بھی ایک وقت ہے. آج عشاء کی نماز آج ہی عشاء میں ہوئی نا، کل تو میں نے آج کی عشاء کی نماز نہیں پڑھ لی. بولیے، آج مثال کے طور پر میں 50 سال ایک دن کا ہوا، تو میں آج ہی کہوں کہ یا اللہ میں 50 سال 5 مہینے کا ہو جاؤں؟ ایسا کیسے ہوگا؟ یہ تو نیچر سے ٹکراؤ ہوگا. نیچر سمجھ گئے نا آپ کی زبان میں، فطرت الہی سے تصادم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، حکمت سمجھ لیجیے. اب دیکھو وقت ہو گیا 11 بج گئے. دعا قبول ہو گئی موسیٰ علیہ السلام، اور اللہ نے طے کر لیا کہ فرعون کو غرق کرنا ہے. اب اس حدیث کو لائیے کہ دعا مستقل عبادت ہے، اور سب سے افضل عبادت ہے مشکل کے حل ہونے کا. تو یہ تو فری کی عبادت ہے، اگلا تو غرق ہوگا ہی ہوگا، اور فری میں مجھے عبادت مل کر کے اللہ کے نزدیک میری ترقی ہو رہی ہے. سمجھ میں آ گئی بات میری؟ بھائی مان لو کہ پہلے ہی دن دعا قبول کر لی جاتی تو میں انتظار نہیں کرتا، میں انتظار نہیں کرتا، اور میری جو دعا سے مقام کی ترقی ہونی ہے وہ بھی رک جاتی. دوسرے یہ کہ ہمارا تضرع سمجھ گئے،
गिरिया बुका आह जी, आह जाती है फलक पर रहम लाने के लिए, बादलो हट जाओ राह दे दो जाने के लिए। आह जाती है फलक पर रहम लाने के लिए, बादलो हट जाओ राह दे दो जाने के लिए। तो हम रोजाना जो गिड़गिड़ाएंगे तो यकीन जानिए इबादत से जो मकाम नहीं मिलता इंसान को, दुआ से वो मकाम मिल जाता है। दुआ से वो मकाम मिल जाता है। फिर हमारी सिफत है इन्नल इंसान खुलिका अजूला, इंसान जल्दबाज है। अल्लाह की सिफत है इन्नहु हलीमुन शकूर। कुरान देख ला, आएगा, हाफिज पढ़ेगा 29 पारे में गालमन कहीं आएगा हलीमुन शकूर। अल्लाह ताला ने रोज अव्वल ही लिख दिया। मिसाल के तौर पर एक जालिम है कि इसके जुल्म की लिमिट इतनी होगी, जैसे इतने लिमिट पर ये पॉइंट पर पहुंचेगा धमाक से धमाका होगा, ये इलाक हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात? इसको यूं समझ लीजिए, आप लोग कंप्यूटर ऑन करते, मुझे तो आता नहीं है, तो उसमें देखता हूं एक रोशनी चलती है, टू ग्रीन लाइट, फिर खत्म होके फिर पलटती है, टू जाती है, फिर वापस आती है, फिर टू, 2-3 दफा जब वो पूरी वापस जा के आके जब अपने लिमिट पर कहरबा बिजली की मकनातीसी कुव्वत को वो हासिल कर लेता है, उस पॉइंट को फौरन आ जाता है गूगल। आ जाता नहीं आता भाई, समझो भाई, टेक्नोलॉजी से समझो तीन को। तो अल्लाह पाक ने एक शख्स की हिलाकत के लिए, ताकि हुज्जत ताम हो जाए, एक ही पॉइंट जुल्म का नहीं रखा कि हिलाक कर दूंगा उस पर। समझिए हिकमत इलाही को जी। हमने मुतालबा किया, हम पर इससे एक शख्स ने जुल्म किया, उसने 10 पॉइंट जुल्म कर दिया। अब हमने बद्दुआ के लिए हाथ उठा दिया कि अल्लाह उसको हिलाक कर, तो उसकी हिलाकत को अल्लाह ने अपनी हिकमत से, अपनी तदबीर से लिखा है कि 1000 पॉइंट जुल्म का होगा तब यह हिलाक होगा। तो अभी कितना पॉइंट किया उसने? 10 पॉइंट किया। अब हम जल्दी मचा रहे हैं, अल्लाह जल्दी 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 उसको हिलाक कीजिए, जल्दी उसको हिलाक कीजिए, जल्दी उसको हिलाक कीजिए, जल्दी उसको हिलाक कीजिए। तदबीर इलाही, हिकमत इलाही, उस जालिम के जरिए भी कायनात आलम में कुछ बेशुमार लोगों के मुनाफे भी वाबस्ते हैं और बेशुमार लोगों को उससे नुकसान भी वाबस्ता है। ये रुमूज है, रुमूज। हदीस में बोलते हैं रुमूज व असरार, भेद। भेद को क्या बोलिएगा अंग्रेजी मुझे नहीं मालूम। भेद, अल्लाह के भेद को बोलते अल्लाह ही जानता है। अब मान लीजिए कि फिरौन, उसका जुल्म इतने बच्चों के कत्ल के बाद, इतने औरतों के, इतने मर्दों के कत्ल के बाद, इतने जुल्म के बाद उसकी हिलाकत का पॉइंट होगा। और मूसा अलैहिस्सलाम ने जो दुआ मांगी है वो अभी शुरू ही में जुल्म किया और मांग लिया। अल्लाह ने कहा ठीक है, तेरी दुआ तो कबूल हो गई, लेकिन मूसा तू खुदा तो नहीं है, मूसा तू इलाह तो नहीं है, तू क्या है? मेरा बंदा है। तो बंदे को बंदगी ही जेब देती है। बंदे की बंदगी यह है कि अल्लाह की कज़ा पे रज़ा जाहिर कर दे, अल्लाह की कज़ा पे रज़ा जाहिर कर दे। हिलाक तो मैं करूंगा, और कब करूंगा ये मेरी तकदीर होगी, और मेरे फैसले पर मूसा तुझे राजी रहना है, यही तेरी बंदगी है। अब हिकमत समझ में आ गई जी। और अगर जिस दिन कह दिया उसी दिन हिलाक हो जाए, अल्लाह कादिर है इस बात पे, और किया भी अल्लाह ताला ने ऐसा लोगों के साथ, कई लोगों के साथ किया कुरान में। लेकिन ये सुन्नत और आदत नहीं, सुन्नत और आदत अल्लाह की ऐसी, इसलिए तदबीर अल्लाह की गालिब रहती है। और उतने जमाने में, जितने जमाने में आप दुआ मांगते हैं जालिम से, जुल्म के पंजे से छूटने के लिए, आपका ताल्लुक अल्लाह से मजबूत से मजबूत तर होता रहता है। दुआ के जरिए मजबूत से बस करो भाई, 11 के 10 हो गया, बाकी ये बात कल अल्लाह जिंदा रखे तब, ठीक है? दुआ मांग लीजिए। आज जुमे की शब है,
آج کیا ہے؟ شب جمعہ۔ شب جمعہ میں کیا ہوتا ہے؟ عام دنوں کے مقابلے میں اللہ کی رحمت زیادہ ہوتی ہے۔ جمعہ کو بولتے یوم المزید، یوم یعنی اللہ پاک کی ملاقات کا دن، اللہ پاک کی ملاقات کا دن۔ 2 دن 3 دن پہلے نہیں سنا بھائی جمعہ کو اللہ سے ملاقات ہوگی؟ اچھا خیر بھائی، تو جمعے کی ایک رمضان کا جمعہ پہلا الحمدللہ گزر گیا، آج دوسرے رمضان کا جمعہ آ گیا، اس لیے اللہ کے حضور میں دل سے دعا مانگے، اللہ کے حضور میں، اور کبھی بھی دعا مانگ کے مایوس نہ ہوئیے۔ دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے، یہی خلیل بھائی کل یاد دلائیے گا، کل اسی پہ بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ زندہ سلامت رکھے گا۔ چلیے، اللہم صلی علی سیدنا، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ، ہم سب گناہگار ہیں، پاپی ہیں، سزاوار ہیں، اے اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم تجھ سے خوش ہیں، آپ بھی ہم سے خوش ہو جائیے۔ اے اللہ، ہم تو اس لیے آپ سے خوش ہیں کہ ہمیں آپ نے ناپاک قطرے سے انسان بنایا اور بہت خوبصورت بنایا۔ اے اللہ، ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم اتنے خوبصورت ہیں۔ آپ نے قرآن میں قسم کھائی ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اے اللہ، تو 4 قسم کھا کر کے آپ نے کہا ہے کہ ہم بہت خوبصورت ہیں۔ اے اللہ، تو ہماری خوبصورتی کو مغفرت کر کے بحال کر دیجیے۔ اے اللہ، جہنم کے آگ سے آزادی دے کے ہماری خوبصورتی کو بحال کر دیجیے۔ اے اللہ، محض اپنے فضل سے، کرم سے، اے اللہ، سچی بات یہی ہے کہ ہم اپنے جب ہاتھ کو دیکھتے ہیں نا تو بہت اچھا لگتا ہے۔ اے اللہ، خواتین تو نیبو لگاتی ہیں، کریم لگاتی ہیں کہ نرم نرم رہے۔ اے اللہ، تو پھر اس نرم انگلیوں کو اے ارحم الراحمین رب کیسے جہنم میں آپ جلائیے گا؟ اے اللہ، ہم بہت نادان ہیں، نادانی سے غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ اے اللہ، اور آپ غفار ہیں۔ اے اللہ، آپ ہماری غلطی کو پکڑتے نہیں ہیں۔ اے اللہ، حدیث میں آیا کہ آپ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ مہلت دو میرے بندوں کو یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے۔ اے اللہ، تو ہم سب سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول کر لیجئے۔ اے اللہ، ہماری توبہ کو قبول کر لیجئے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اے اللہ، ہمارا خاتمہ ایمان پر کر دیجیے، شیطان لعین کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرمائیے گا۔ اے اللہ، موت کے وقت بطور خاص اپنے فضل کی چادر ڈال دیجیے گا۔ اے اللہ، تیری ایک صفت آئی ہے جو قرآن میں نے پڑھی ہے، سبھی پڑھتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اے اللہ، آپ کو اونگ بھی نہیں آتی اور آپ کو نیند بھی نہیں آتی۔ اے اللہ، تو اپنی اس آنکھ سے ہماری گناہوں سے حفاظت فرما اور شیطان اور نفس سے حفاظت فرما، جس کو اونگ نہیں آتی، جس کو نیند نہیں آتی۔ اے اللہ، محض اپنے فضل سے، کرم سے، لطف سے، عنایت سے، اے اللہ، اپنے قرآن میں کہا ہے، جبھی تو ہمیں پتا چلا ورنہ ہمیں پتا ہی نہیں چلتا، اللہ نور السماوات والارض۔ اے اللہ، زمین و آسمان کا نور آپ ہیں، پروردگار عالم، تو اپنے چہرے کے نور کے وسیلے ہمارے قلب کو نور باطن سے منور کر دے۔ اے اللہ، نور باطن سے
منور کر دے، اے اللہ گناہوں سے دل کو پاک کر دے، اے اللہ آپ کا نام پاک ہے الہ العالمین، اور آپ کی ذات بھی پاک ہے اور آپ کی صفات بھی پاک ہے اور آپ پاک ہی کو قبول کرتے ہیں۔ اے اللہ رسول اکرم نے فرمایا ہے، اے اللہ رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک ہیں اور پاک ہی کو قبول کرتے ہیں۔ اے اللہ آپ نے مومنین کو بھی کہا ہے کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ پاک کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اے اللہ اس فتنے کے دور میں ہم کہاں سے پاک لائیں؟ اے اللہ ہمارا تو ہر اعتبار سے شک و شبہ والا معاملہ ہے پروردگار عالم، لیکن پھر بھی ہم تیرے بندے ہیں الہ العالمین۔ ہم اسی لیے تو آپ کے پاس آئے ہیں کہ ہم ناپاک ہیں، ہمارے گناہوں سے ہم کو پاک کر دیجیے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں سے ہم کو پاک کر دیجیے۔ اے اللہ رحمت کا 7 دن گزر گیا، آج 8ویں رات ہے۔ اے اللہ اور رحمت کی شاید یہ جمعے کی آخری رات ہے۔ اے اللہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم شقی و بدبخت ہیں یا نیک بخت و سعید ہیں۔ اے اللہ تو کاتب تقدیر ہے، اگر ہم آپ کے علم میں بدبخت و شقی ہیں تو ارحم الراحمین، تجھے تیرے چہرے کے نور کا واسطہ ہے، ہماری شقاوت کو سعادت سے بدل دے۔ اے اللہ ہماری شقاوت کو سعادت سے بدل دے۔ اے اللہ ہماری شقاوت کو سعادت سے بدل دے۔ اے اللہ ہماری شقاوت کو سعادت سے بدل دے، ہماری بدبختی کو نیک بختی سے بدل دے۔ اے اللہ ہماری مصیبت کو پریشانی کو عافیت سے بدل دے۔ اے اللہ بیماری کو صحت سے بدل دے۔ الہ العالمین ہماری جہنم کو جنت سے بدل دے۔ اے اللہ جسم کے ایک ایک بال کو دوزخ سے آزادی عطا کر دے۔ اے اللہ تھوڑی سی گرمی میں لوگ برداشت نہیں کر پاتے، ٹھنڈی ہوا کنڈیشن میں بھاگتے ہیں۔ الہ العالمین کل سورج سوا نیزے پہ ہوگا اور ہر شخص اپنے گناہ کے پسینے میں غرق ہوگا۔ اے اللہ لیکن ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، اے اللہ کے 7 لوگوں کو آپ عرش کے سائے میں جگہ نصیب کر دیں گے۔ اے اللہ ان میں ہمیں بھی شامل کر دیں۔ اے اللہ ان میں ہمیں بھی شامل کر دیں۔ اے اللہ محض اپنے فضل سے، کرم سے، لطف سے، مہربانی سے اے اللہ اپنے عرش کا سایہ ہم سب پر کر دینا۔ اے اللہ ہم یہ سوال کر رہے ہیں آپ سے، اے اللہ اپنے قرآن میں کہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے اللہ اور آپ نے خود ہی نا ہم کو قرآن میں حکم دیا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، آپ نے کہا ہے میرے بندو مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اے اللہ یہ آیت پڑھ کر ہم آ گئے، ہم آپ سے اب دعا مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ ہم نے اپنا کام کر دیا، اب آپ اپنا کام قبول کر کے کر دیجئے۔ اے اللہ ہم سے جو ہو سکا وہ ہم نے کہہ دیا، اے اللہ اب آپ اپنا کام کر دیجئے۔ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ، اے اللہ آپ کی ذات وہ ہے کہ آپ نے کہا ہے اپنی ذات کے لیے کتب علی نفسہ الرحمہ، آپ نے اپنے ذمہ ازراہ عنایت خود ہی رحمت کو لے لیا ہے۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کر دیجئے گا، الہ العالمین خاتمہ ایمان پہ کر دیجئے گا۔ اے اللہ مکمل طہارت ظاہرہ اور طہارت باطنہ، حدث اصغر اور حدث اکبر دونوں سے طہارت کے عالم میں ہمارے جسم سے روح کو نکالیے گا۔ اے اللہ ہم موت سے پہلے سچی پکی توبہ کا الہام کر دیجیے گا۔ اے اللہ ہمیں مجرم بنا کر کے نہ لائیے گا۔ اے اللہ آپ نے قرآن میں ایک بات کہی ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ اے اللہ یہ آیت جن لوگوں مومنین کے لیے آئی ہمیں انہی لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ یہ میں بھیک مانگ رہا ہوں، اے اللہ تیرے در پہ بھیک مانگ رہا ہوں۔ اے اللہ تجھے تیرے عزت کا واسطہ اور تجھے میری ذلت کا واسطہ، اے اللہ تجھے قوت کا واسطہ اور میری کمزوری کا واسطہ۔ اے اللہ بندے تو تیرے بہت ہیں پر ہمارا رب تیرے سوا
کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ ہم کس سے اپنی بات کہیں؟ اے اللہ تو ہی بتا دے اگر کوئی در ہے تیرے سوا تو میں وہاں جاؤں۔ اے اللہ لیکن آپ نے خود ہی کہا ہے، اے اللہ آپ نے خود ہی کہا ہے کہ تضرعا و خفیہ، اے اللہ آپ نے خود ہی کہا ہے میرے بندو مجھ سے مانگو۔ اے اللہ تو ہم مانگ رہے ہیں، آپ ہمارے سوال کو پورا کر دیجیے۔ اے اللہ اس مجمع میں بوڑھے بھی بیٹھے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں، خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں، اے اللہ جن کا دل عام طور پر مردوں سے نرم ہوتا ہے، اے اللہ انہوں نے آنچل پھیلایا ہوا ہے، اے اللہ ان کے آنچل کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ معصوم بچوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ کی لاج رکھ لے، سفید داڑھی والوں کی داڑھی کی سفیدی کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ محض اپنے فضل سے ہماری شقاوت کو سعادت سے بدل لے، ہماری جہنم کو جنت سے بدل لے، ہماری بدبختی کو نیک بختی سے بدل لے، ہماری برائی کو نیکی سے بدل لے، ہماری بد اخلاقی کو اخلاق سے بدل لے۔ اے اللہ ہماری دنیا کو بھی تو آخرت بنا دے اور آخرت کو تو جنت اور مغفرت کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل سے، کرم سے، لطف سے، مہربانی سے اس مجمع میں جتنے لوگ ہیں سب کی تمام جائز حاجتوں کو پوری فرما دے۔ اے اللہ رحمت کا عشرہ جا رہا ہے اور ہم غفلت میں ڈوبے رہے، اے اللہ ہم سے جو اس ماہ مبارک کی قدر نہ ہو سکی اس کا بھی ہم تجھ سے اعتراف کر کے اپنے قصور کی معافی چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ خاتمہ ایمان پہ کر دیجیے گا اے اللہ، اور جب لوگ میرے جسم سے کپڑے اتار کر کے غسل کے لیے لے جائیں نا، پروردگار عالم تو اپنی رحمت کا سایہ کر دینا۔ اے الہ العالمین جب لوگ مجھے پانی ڈال کر کے غسل دے رہے ہوں گے، اے اللہ تو ہمیں تو رحمت کے پانی میں غسل دے دینا۔ اے پروردگار عالم، اے میرے مالک میرے اللہ، اے میرے مالک و میرے اللہ، اے محمد کے رب، اے محمد کے رب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، اسے میرا بھی تو رب ہے۔ اے اللہ ہمارے اوپر تو جب لوگ غسل میں پانی ڈال رہے ہوں گے تو رحمت کا پانی ڈال دیجیے۔ اے اللہ جب لوگ کفن پہنا رہے ہوں گے تو ہمیں رحمت کا کفن دے دینا۔ اے اللہ پھر لوگ جب لا کر کے مجھے خوشبو کافور عطر لگا رہے ہوں گے تو جنت الفردوس کی خوشبو میرے جسم میں دینا۔ اے اللہ جب لوگ مجھے کندھے پہ اٹھا رہے ہوں گے تو اپنی رحمت کے سائے میں اٹھا لینا۔ اے اللہ جب لوگ مجھے قبر میں ڈال رہے ہوں گے تو ہمیں ڈالنے سے پہلے میری مغفرت کا پروانہ نازل کر دینا۔ اے اللہ جب لوگ بے دردی کے ساتھ میرے قبر پہ مٹی ڈال رہے ہوں گے، اے اللہ تو مٹی کے کئی گنا تعداد کروڑ اپنی مغفرت کا پروانہ ڈال لینا۔ اے اللہ جب لوگ مجھے بے وفائی کے ساتھ قبر میں ڈال کر کے واپس ہو رہے ہوں گے، اے اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ میرے پاس آ جانا۔ اے اللہ میں تجھ سے بہت خوش ہوں، اے اللہ میں تجھ سے بہت خوش ہوں، بڑی امید ہے تجھ سے، اے اللہ تجھ سے بڑی امید ہے، اے اللہ میں نے تجھ سے بڑی امید لگائی ہوئی ہے۔ میرا تو کوئی بھی نہیں میرے اللہ، میرا تو کوئی بھی نہیں تیرے سوا، اے اللہ میرا تو تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ دنیا میں بھی تو میرا ہے، اے اللہ جب میں دنیا میں نہیں آیا تو بھی تو میرا رب تھا، اے اللہ میں جب قبر میں پہنچ جاؤں گا تو تیری رحمت کا زیادہ مستحق ہوں۔ اے اللہ مجھے رسوا نہ کرنا، اے اللہ مجھے رسوا نہ کرنا، اے اللہ مجھے قبر میں رسوا نہ کرنا۔ اے اللہ آپ جو ارحم الراحمین ہے، اے اللہ آپ جو ارحم الراحمین ہے، اے اللہ آپ جو ارحم الراحمین ہے، اے اللہ اپنے کرم سے، فضل سے، لطف سے، عنایت سے ہم پر اپنا کرم کر دینا۔ اے اللہ میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما دے، میرے بیوی بچوں کی بھی مغفرت فرما دے، ہمارے دوست احباب ساتھیوں کی بھی ماں باپ بیوی بچوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے تمام مقتدیوں کے ماں باپ بیوی بچوں کی مغفرت فرما دے، پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ قیامت کے دن ہمارے گناہوں سے ہمارے نبی کو رسوا نہ کرنا۔ اے اللہ اقبال نے کہا تھا
تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اے اللہ یہ اقبال نے بڑی عجیب بات کہی ہے، اے اللہ ہمارے گناہ کی وجہ سے ہمارے نبی کو رسوا نہ کیجیے گا۔ اے اللہ کسی اللہ والے نے تجھ سے بڑی اچھی دعا مانگی، وہی میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ اے اللہ اگر آپ نے ہماری مغفرت کر دی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہو جائے گی۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دیجیے۔ اے اللہ اگر آپ نے ہماری مغفرت نہیں کی تو شیطان لعین خوش ہو جائے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ناخوشی ہوگی۔ اے اللہ تو میری مغفرت نہ کر کے شیطان کو خوش نہ کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دے۔ اے اللہ تو نے خود بھی تو کہا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری مغفرت کی خوشی سے خوش کر دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو چھپا لے، تو ستار ہے۔ اے اللہ تو ستار ہے، تو غفار بھی ہے۔ اے اللہ تو سب کچھ ہے اور ہم تو کچھ بھی نہیں، کل نہیں تھے پھر کل نہیں رہیں گے۔ اے اللہ یہ کر، یہ فر، یہ شور، یہ شرابہ، یہ ہنگامہ، یہ دنیا، یہ ان کے اسباب، یہ سامان، یہ تمام کی تمام چیزیں رکھی کی رکھی رہ جائیں گی۔ اے اللہ اور لوگ مجھے بہت بے دردی کے ساتھ اٹھا کے قبر کے کھڈے میں اتار دیں۔ پروردگار عالم موت سے پہلے اپنے موت کی تیاری کی توفیق فرما دے۔ اے اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق فرما دے۔ اے اللہ وہ تمام خیر و بھلائی عطا کر دے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات طیبہ میں مانگی، اور ان تمام شرور و فتن سے بچا لے جس سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں پناہ چاہا۔ اے اللہ اور ایک آخری سوال ہے، اے اللہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، حرمین میں مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں جتنی رحمتیں آپ کے اولیاء صادقین، صدیقین، نجبا، نخبا، اخیار، ابرار، اتقیاء، صلحاء، صالحین، مومنین کاملین پہ نازل کر رہے ہیں، اے اللہ تو ان کا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے۔ اے اللہ بے شک ہم بد نصیب ہیں کہ نہ جا سکے، اے اللہ بے شک ہم بد نصیب ہیں کہ نہ جا سکے، لیکن اے اللہ تو اپنے خزانہ رحمت سے ہمیں بد نصیب نہ بنا۔ اے اللہ یہ دعا بھی تو قرآن میں تو ہی سکھائی ہے، تو نے ہی سکھایا ہے، رب لا تجعلنی بدعائک شقیا، رب لا تجعلنی بدعائک شقیا، رب لا تجعلنی بدعائک شقیا وکن لی رؤوفا رحیما، وکن لی رؤوفا رحیما۔ اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما، اللہم منا السؤال ومنک القبول، یا مجیب یا مجیب یا مجیب یا شاہد غیر غائب، یا شاہد غیر غائب، یا شاہد غیر غائب، یا غالب غیر مغلوب، یا غالب غیر مغلوب، یا غالب غیر مغلوب، یا ذا المعروف، یا ذا المعروف، یا ذا المعروف، یا سمیع الدعاء، یا سمیع الدعاء، یا سمیع الدعاء، تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جزاك الله خير، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك۔